حدیث نمبر 63 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه البخاري وأحمد. حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، یہ نام نیا ہے. اچھا، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام لکھ لیجئے. عبادہ بن الصامت، عبادہ بن الصامت، یا الف لام نہیں لکھنا چاہ رہے تو صامت بھی لکھ سکتے ہیں، عبادہ بن صامت بھی لکھ سکتے ہیں، عبادہ بن الصامت بھی لکھ سکتے ہیں. عبادہ بن الصامت الخزرجی الانصاری، انصاری صحابہ میں سے ہے. عبادہ بن صامت الخزرجی الانصاری. آپ بیعت العقبہ کے دونوں بیعتوں میں آپ شریک رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ہاتھ پر مکہ جا کر اسلام قبول کرے اور ان کو مدینے کی طرف جو دعوت دیے نا ان میں سے آپ ایک ہے، یعنی ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے. بہت زیادہ نیک، متقی اور علم والے آدمی تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں آپ کو ملک شام کا جج بنا کر بھیجے تھے. ان کو دو ان کو منصب دیے گئے تھے، ٹیچر اور جج، دو منصب ان کو دیے گئے تھے. یعنی اسلامی مملکت، اسلامی جو ہے خلافت کافی پھیل چکی تھی، کافی بڑا ملک بن چکا تھا، تو الگ الگ گورنرز ہوتے تھے. ملک شام پر معاویہ بن ابی سفیان گورنر بنائے گئے تھے. وہاں پر آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المؤمنین اس وقت خلیفہ تھے، آپ نے ان کو جج بنا کر بھیجا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی طرف. تو وہاں پر آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا. آپ کمپرمائز نہیں کرتے تھے، جو سچ ہے سو سچ ہے. ہوتا نا انفلوئنس والے جو لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ، مالدار لوگ، کیا ہوتا جج کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، پولیس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو جو بالکل انصاف ہونا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، صحیح انصاف نہیں ہوتا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے نہیں سنتے، ایک دم کھٹا کھٹ فیصلہ کرنے والے. ان کی نظر میں مالدار، طاقتور، امیر، غریب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، جو انصاف ہے وہی کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ سود کا مسئلہ آ گیا. سود کا مسئلہ آ گیا، اس کی تفصیلات ہے کتابوں کے اندر، تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ جو سونے اور چاندی کے اوپر جو سود ہوتا ہے اس کو بتایا کہ اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیے، یہ تو حرام ہے. اور معاویہ بن ابی سفیان جو اس علاقے کے گورنر تھے، یعنی سب سے زیادہ انفلوئنس اور پولیٹیکل طاقت رکھنے والے آدمی تھے، گورنر تھے اس علاقے کے، انہوں نے کہا کہ یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہوتا، اس طرح سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے، ہم تو کبھی نہیں سنے حضور سے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سال حضور کی صحبت میں رہے، وہ فرمائے کہ نہیں یہ تو سود ہے، بھلے آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، یہ سود ہے اور ہم اس سے فرق نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسئلے کو پھر گورنر صاحب تسلیم نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈیسیشن لے لیتے ہیں کہ جس زمین پر آپ جیسا انسان رہے گا، گورنر صاحب سے کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان سے کہ جس زمین پر معاویہ رہیں گے اس زمین پر میں نہیں رہوں گا. یہ کہہ کے ناراض ہو کے اپنے عہدے کو چھوڑ کر پلٹ کر وہ مدینہ شریف واپس آ جاتے، اور یہ کب ہوا، یہ کس زمانے میں ہوا؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. جب پلٹ کر وہ واپس مدینہ شریف آ جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرتے کہ بھئی میں آپ کو وہ ڈیوٹی دیا تھا، آپ چھوڑ کر کیوں آئے؟ تو اس طرح کی بات ہوتی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر ان کو واپس بھیجتے کہ نہیں آپ جائیے، آپ اپنے جج ہونے کے فرائض نبھائیے اور ٹیچر ہونے کے آپ کے جو 2 ڈیوٹیز میں دے رہا ہوں اس کو آپ نبھائیے، اور اس علاقے کے گورنر صاحب آپ کو کوئی قسم کا آرڈر نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اسپیشل آرڈر انہوں نے نکالا تھا، یعنی علاقے کے جو بھی جج ہوتے، پولیس ہوتے، آرمی ہوتے، سب کے اوپر گورنر ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یعنی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹری سسٹم اور جو کیا کہتے ہیں حکومت ہوتی ہے اس سے الگ کر دیا تھا، اس سے الگ کر دیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے کہ انہیں ایک فری جوڈیشری عطا کیا، کیا کہتے ہیں آزاد عدلیہ۔ شیخ الاسلام اکثر کہتے رہتے عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو یہ آزاد عدلیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، یعنی اس طرح سے یعنی جب ملک کی توسیع ہو گئی تو اس کو باضابطگی دینے کی ضرورت تھی۔ تصور تو اس کا اصل بنیاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا، لیکن اس کے نفاذ کی صورتیں بدل گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا کہ گورنر کے جو احکام رہیں گے اب وہ جج کے اوپر انفلوئنس نہیں کر سکتا، جج کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد جج بن کر وہاں پر پہنچے، پھر وہاں پر پہنچے اور ملک شام میں ہی رہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 34 ہجری کو ہوئی، 34 ہجری، 34 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، فرماتے ہیں کہ بے شک جب کافر سکرات میں آ جاتا ہے، یعنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اب موت سامنے ہے، حضر الموت کہتے ہیں، یعنی بالکل اب مرنے والا ہوتا، جب کافر مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو خبر سنا دی جاتی ہے کہ اب تجھے اللہ کا عذاب ہونے والا ہے، یعنی اس دنیا سے نکلنے سے پہلے اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی سزائیں اور عذاب اس پر ہونے والی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وعقوبتہ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اب جو موت آنے والی ہے کافر کے نظر میں اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اب مرنا ہے، اس کے بعد اس کو عذاب ہونا ہے، تو کافر کی نظر میں اس وقت موت سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہوتی، کافر مرنا نہیں چاہتا جی۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، مر کر اللہ سے ملنا وہ پسند نہیں کرتا۔ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافر سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کافر بھی مرنا نہیں چاہتا کیونکہ مرنے پر اللہ سے ملنا ہے، تو اللہ سے تو نہیں ملنا ہے کیونکہ سزا ہونے والی ہے، اس لیے کافر موت کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بھی کافر سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ رواہ البخاری و احمد۔ اور ایمان والے کا جو ہے اس کی بالکل الٹا ہوتا ہے، ایمان والے جو ہے خودکشی کبھی نہیں کرتے لیکن موت سے کبھی ڈرتے نہیں ہے جی، یہ موت سے کبھی ڈرتے نہیں۔ غالباً حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ فَإِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، جنگ قادسیہ پہ جب گئے تھے، کفار کا لشکر سامنے کھڑا تھا، بہت بڑا تھا، اور ان کو بڑی اکڑ تھی اس کے اوپر، بڑی اکڑ تھی اس کو اپنے لشکر پہ کہ اتنا طاقتور لشکر ہے، ان کا کیا ہے، یعنی بڑی جنگ سے پہلے کا، ابھی ابتدائی فائٹ ہو رہی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ کم تھے، لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اس کے نام پہ، جو سامنے والا کمانڈر تھا اس کے نام پہ ایک لیٹر لکھے، اس لیٹر کو جب پڑھے تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ اسلم تسلم، اے فوج لے کر آنے والے، اے آرمی چیف جی، سرنڈر کر دے سلامت رہے گا، یا اسلام قبول کر لے سلامت رہے گا، وَإِلَّا، ورنہ فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، میں اپنے ساتھ ایسے لوگ کو فائٹ کرنے کے لیے لایا ہوا ہوں جس طرح سے تم کو زندگی سے پیار ہے، یہ لوگ کو ویسے موت سے پیار ہے۔ یعنی ایمان والے موت کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں موت سے، کہ مرنے کے بعد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونا ہے، مرنے کے بعد قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھنا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایمان والا جو ہے، ایمان والا موت سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ موت سے محبت کرتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے، کہ موت ایک پردہ ہے کہ جو ہم کو اپنے محبوب کو دیکھنے سے روکا ہوا ہے، یہ موت ہٹے گی، موت آ کر گزر جائے گی، پھر اپنے محبوب کو دیکھیں گے۔
حضرت سیدنا خالد، حضرت سیدنا بلال ابن رباح، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مؤذن تھے، ان کا وقت قریب آیا تھا انتقال کے لیے، اللہ اکبر، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے جو ہے بیوی ان کے سرانے بیٹھ کر رونے شروع کر دی، بالکل اب مرنا ہے، اب تب پہ دم جانے والا ہے، اب لگتا ہے کہ بچیں گے نہیں، چلے جائیں گے، ڈاکٹر ساتھ اٹھا لیے، تو ان کی بیوی رونے لگی، ان کی بیوی جو ہے وہ رونے لگی، اور واہ ویلا، ہائے افسوس، ہائے میری بربادی، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو جا رہا، ان کی بیوی رونے لگی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے واہ فرحتا، جی ہائے میرے خوشی کا ٹائم آ گیا، بستر مرگ پہ ہے، زبان ہل رہی نہیں، جب ہلی زبان تو یہ الفاظ کہے کہ ہائے خوشی کا دن، جی غدن نلتقی الاحبہ محمدا و اہلہ، یہ فرما رہے تھے بستر مرگ پہ، انتقال جس بستر پہ ہوا نا، وہ کہہ رہے تھے کہ کل اپنے محبوبوں سے ملاقات کا دن ہے، محمد اور ان کے گھر والوں سے ملنا ہے، ہائے ہائے علی فاطمہ حسن و حسین سے ملنا ہے، غدن نلتقی الاحبہ محمدا و اہلہ، جی کل ہم اپنے محبوبوں سے ملاقات کریں گے، محمد اور ان کے گھر والوں سے ملیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب پر درود و سلام ہو۔ تو یہ ایمان والے کی کیفیت ہے کہ وہ موت سے بھاگتا اور ڈرتا نہیں ہے، موت سے پیار کرتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے تو جینا ہے، اللہ کا حکم ہے تو جو ذمہ داری ہے وہ نبھانا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا ہے، لیکن جب موت آ رہی تو اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کافر کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ موت کے نام سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے وہ۔ رواہ البخاری و احمد، اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔